أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے مرحب طٰہٰ و یاسین رحمۃ اللہ علیہ سید المرسلین رہبر اعظم قائد اعظم محسن اعظم سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں ماں باپ سے زیادہ محبت کا حق رکھنے والے قبر کی اندھیری کوٹری میں کام آنے والے میدان حشر میں انا لہا کہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار ضیا بار پران بار گئی آگے تو محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور یزدا مدد سید سلطان مدد شاہ شاہ مدد فخری رسول مدد پہرے ابو بکر و عمر از پہ عثمان و علی از طفیل حما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمنے پیسر و ساما مدد قبلے تھی مدد کعبے ایبا مدد قبلے تھی مدد کعبے ایبا مدد در کلو توقع غلابی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد فقیر داب بالا افتادہ کشتی فقیر داب بالا افتادہ کشتی ضعیف پانے سکشتہ نازو کشتی محق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مول الدین چشتی مدد کن یا مول الدین چشتی سربراہ شاہ قریبا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبا ایک نظر کن سویبا اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما تنہائی بستاراز کلید کرم کشا اشرف الہنگ دریا دریا وسیلہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم بازکر تو دوست دارت. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کم ہے 7:30 بجے کی رات 8 بجے سے پہلے سب ختم. پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم اللہ نے پیدا فرمایا من انفسکم ازواجا تم ہی میں سے جوڑوں کو پیدا فرمایا یعنی عورتوں کو پیدا فرمایا. جیسے آپ نے سماعت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پائے پسلی سے حضرت حوا پیدا. کیوں پیدا تو ہوا جوڑے پیدا کیے گئے اور حق یہ ہے کہ آج کی دنیا پروف کر چکی ہے کہ انسان تو انسان جانور تو جانور پیڑ پودے میں بھی جوڑے ہوا کرتے اناج میں بھی جوڑے ہوا کرتے ہیں پھل میں بھی جوڑے ہوا کرتے ہیں. اسی کو قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑی دار پیدا فرمایا. بات ہو رہی ہے یہاں خاص میٹر پہ نکاح پہ شادی کے موقع پہ کیوں پیدا فرمایا یہ تذکروا تاکہ تم کو سکون ملے تاکہ تم کو قرار ملے تم کو چین ملے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج شادی کی محفل کی جب تیاریاں ہوتی ہیں تو وہیں سے ہمارے قدم گڑبڑ ہو جاتے ہیں. غلط طریقہ پہ اختیار کیا رزلٹ وہی آئے گا. جیسا بچہ ایگزام دیتا ہے ویسے ہی نمبر آئے گا. اس میں دھاندلی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں شادی کے بعد بڑی پریشان ہے اور ایک فریق نہیں دونوں فریق پریشان ہے. کیوں؟ ہم نے آج شادی کو کیا بنا صرف نکاح کو رکھا ہے برقرار. دوسرے مراسم کو دیکھیں آپ جو عورت
مسجد نہیں جا سکتی نماز پڑھنے کے لیے. نماز فرض ہے لیکن وہ مسجد نہ جائے. اب کوئی کہے کہ نبی کی ظاہری زندگی میں تو جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, نبی کو زیادہ عائشہ جانتی ہے یا میں, یا ام المؤمنین حضرت عائشہ جان رہی ہیں. وہ فرماتی ہے کہ اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف کے بعد اس وقت جو خرافات پیدا ہوئے ہیں, جو برائیاں جنم لی ہے, جو بے پردگیاں ہو رہی ہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہوا کرتی ایسی بے پردگیاں تو نبی عورتوں کو روک دیتے, جانے نہ دیتے, عیدگاہ جانے نہ دیتے. تو پتا چلا وہیں سے روک لگا دیا گیا. کیا کیا؟ صحابہ نے بھی روک لگا دیا, تابعین نے روک لگا دیا, اولیاء کرام نے روک لگا دیا, اماموں نے, امام اعظم نے روک لگا دیا, تمام علماء نے روک لگا دیا. اور ہم اسی مسلک اور مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا راستہ ہے, اسی پہ ہم چل رہے ہیں کہ عورتیں ہماری مسجد میں نہیں جاتی. کیوں؟ تاکہ اہتمام کرے پردگی کا, اپنے آپ کو بچائے. ذرا غور طلب بات یہ ہے, جو یہ عورت پسند نہیں کرتی ہے, جو یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ میری آواز کوئی غیر محرم سنے. عام حالات میں توجہ جی, ایسے باحیا عورت آج بھی ہیں جو نارمل حالات میں آپ آواز نہیں سن پائیں گے, لیکن شادی کی محفل ہو تو پھر جسے ہم ہلدی کے نام سے موسم کرتے ہیں, توجہ بس میں چلا ہے نا. تقریر تو یہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, کر کیا رہے, بتانا میرا کام, عمل کرنا آپ کا کام. اور دعا تو یہ ہے سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے دے, پھر ہم سب کو توفیق دے. اسلام کیا ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں, اور اگر سمجھا ہے کچھ تھوڑا سا تو عمل نہیں, تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے سمجھنا ضروری ہے. شادی میں ضروری کیا ہے؟ وہ نکاح, طے مہر, یہ ہے ضروری. لیکن ہاں مہندی بھی لگایا جائے. کس کو؟ لڑکی کو, لڑکا کو نہیں. لڑکا کا بھی ہاتھ پر رنگ دیا جاتا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. کس نے کہا کہ لڑکا کو مہندی لگانا سنت ہے؟ کسی نے. غلط بات ہے, یہ الزام ہے کہ لڑکا کو مہندی لگانا سنت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس عالم نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا. یہ بڑے بڑے رسم ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں لڑکا کو مہندی لگانا چاہیے. نہیں, سجاوٹ ہے, حسن ہے, جمال ہے, زینت ہے لڑکی کے لیے. کیوں؟ وہ شوہر کے گھر جانے والی ہے, اس کو سجائے گا, اس کو مہندی لگائے. لیکن طریقہ ہے کیا ہے؟ عام مجمع میں نہیں, ڈھول بجا کے نہیں, تالی بجا کے نہیں, غیر محرم کے سامنے نہیں, وہ بھی دوسرا کوئی اور نہیں, چچا زاد بھائی نہیں, ماما زاد بھائی نہیں, بلکہ وہ جو خود محرم ہے, اپنا بھائی ہو, سگا بھائی ہو, باپ ہو, دادا ہو. اب بہتر تو یہ ہے اگر اس کو لگانا ہی ہے تو اس کی جو خالہ ہے وہ بھی ہے, وہ اندر بالکل پردے میں, آواز باہر نہ جائے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سسٹم کو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شادی میں اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتا چلے گا یہ شادی ہے. شادی اس کا نام نہیں ہے کہ زیادہ ڈھول بجا کر پرچار کریں. یقیناً اگر آپ شریعت کی روشنی میں کریں گے, اپنے سے نیکی میں وہ طاقت ہے, نیکی میں وہ پاور ہے, بلا کسی اعلان کی یہ پرچار ہو جائے گا. یہی وجہ ہے ہم لوگ چھوارا لوٹاتے ہیں, چھوارا نکاح کے بعد لوٹاتے. کیوں؟ یہ سنت ہے. کیوں؟ یہ سنت ہے. چھوارے میں پاور ہے, مردان کی طاقت ہے, چھوارے میں بہت پروٹین ہے, بہت اچھی چیز ہے. پتا چلا جو اچھی چیز ہے اس کو آپ کی جو غلط چیز ہے اس کو ہٹائیے, سجائیے, لیکن پردے کے اندر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. اور پھر گیت میں نے کہا نا, جس کی آواز آپ عام حالات میں نہیں سن سکتے, گیت میں تو بالکل پیال لگا کے ایک ساتھ ایسی آواز ہے کہ سب سنے. پتا چلا ہم کہاں جا رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یہ 10 کھولو نہیں تھا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اب ذرا بتائیے, جہاں شروعات ہی ایسا ہو, جس گھر کی پہلی عید تہری, یہ بات سیدھی ہوگی؟
दीवार सीधी होगी, मिस्त्री साहब बार बार कहते हैं, इंजीनियर से कहते हैं मकान सही बनना चाहिए, एक तल्ला नहीं 4 तल्ला बन जाए, टेहला ना हो, टेहला थोड़ा सा भूकंप में गिर जाए, पता चला एक मकान के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन एक शादी खाना आबादी हो रही है, उसके लिए हम नहीं सोचे कौन सा रस होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। या उलमा का काम है बताना और सबका काम है अमल करना। जहां आलिम का भी काम है अमल करना और पब्लिक का भी काम है अमल करना और उसको मानना, सही को सही मानना, गलत को गलत मानना। इसलिए कि यही तो ईमान है, यही ईमान है कि अच्छी बात अच्छी लगे, खराब बात खराब लगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, उलमा दिन रात बयान फरमाते हैं, दिन रात चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अमल वही है कि आप अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए फजर की जमात में कितने मोमिन बंदे वहां हैं। ज़ोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े और फजर बिस्तर पे, फजर बिस्तर पे कौन होंगे? इमाम साहब तो है ना, इमाम साहब। और एक बार और खोल के बता देता हूँ, वो शायद के जहन में ये है जब इमाम साहब की दावत हो तो हमको खाना खिलाते हैं भाई, तनख्वाह तो देते हैं, हेल्प करते हैं, सारी चीजें हैं, करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन आपका फर्ज अदा नहीं होगा, आपका फर्ज अदा, आप गुनहगार होंगे। पता चला आप हेल्प कीजिए, आप तनख्वाहें दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा तनख्वाहें दीजिए, लेकिन याद रखिए आपने जो फर्ज था आपने अदा नहीं किया तो फिर कोई अदा नहीं कर सकता। किसी के खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तो जब पेट नहीं भर सकता तो फर्ज अदा होगा, फर्ज अदा होगा। 4 वक्त हमने नमाज पढ़ा, 1 वक्त कोई पढ़ेगा। इसलिए आज जरूरत है, आज हम परेशान हैं तो नमाज की भी पाबंदी हो, और शादी में अगर खुराफात है उसको भी हम दूर करें। क्या करें? दूर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्यों हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, इसलिए हम चाहेंगे। अल्लाह फरमाता है जो कौम खुद को बदलना न चाहे, खुद को बदलना न चाहे, चेंज करना न चाहे, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, हम भी नहीं